میں نے کہا ہے کہ علم جرح و تعدیل میں اس راوی کو بیان کرنا کہ جو ان کے ہاں معتبر ہو، وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جس مذہب کے پیروکار اسے قبول کرتے ہیں، آپ ان کو اسی کا حوالہ دے دیں۔ یہ ابو ہریرہ صاحب کو ہمارے نزدیک تو وہ سب سے بڑے حدیث ساز ماہر تھے، جو حدیثیں گھڑنے میں اور بیان کرنے میں، جنہیں یہ تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ ان کی ایسی عجیب عجیب روایتیں ہیں بیان کردہ کہ جن سے بو آتی ہے، گندی بو آتی ہے کہ انہوں نے کیا پیغمبر بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ انہوں نے ابو ہریرہ صاحب نے بیان کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے بڑے اچھے راوی انہوں نے بھی بیان کر دیا۔ میں کہتا ہوں ہم جو مانے کسی کو نہ مانے، آپ تو مانتے ہیں، آپ کے راوی معتبر ترین راوی نے یہ بیان کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا یہ کہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یا یہ کہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا تھا، یا یہ کہیں کہ یہ مان لیں کہ یہ درست ہے؟ پھر کم از کم مان ہی لیں تو اچھا ہے۔ جھگڑا کرنے کی بھائی کیا ضرورت ہے؟ ضروری ہے کہ ہم ہر بات پر جھگڑے کرتے رہیں؟ سید علی الحمدانی نے اس کو ایک اور وہ ہیں جو مودت القربہ، برا بن عازب سے لکھتے ہیں کہ اقبل تو مع رسول اللہ فی حجت الوداع فلما کان بغدیر خم نودی الصلاۃ جامعہ فجلس رسول اللہ۔ جب وہاں پہنچے تو اعلان کر دیا گیا کہ نماز جماعت ہوگی، تو اس وقت کیا ہوا؟ فجلس رسول اللہ تحت شجرۃ، حضور درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وآخذ بید علی وقال، مولا علی کا ہاتھ تھام کر حضور نے یہ کہا، الست اولیٰ بکم بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کی جانوں سے ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں۔ انہیں پتہ نہیں تھا نا یہ کیا کہنے والے ہیں، فوراً کہہ دیا ہاں۔ فقال الا من انا مولاہ فعلی مولاہ، یاد رکھو، یہ لفظ بڑے عجیب ہے، اس پر بھی شک ہو سکتا ہے کہ الا، یاد رکھو، من انا مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ خاص طور پر علی کا ہاتھ تھام کر یہ اعلان کرنے کا مقصد اگر صرف دوست اور ناصر ہوتا تو یہ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت فلاقہ عمر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو وہ ان سے ملاقات ہوئی، فقال، وہ سامنے آئے، یعنی فقال ہنیئا لک یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولایا، میرا مولا آپ ہو گئے ہیں اور مولا ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ وفیہ نزلت، اس وقت یہ یہ وہ کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں یہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب ایک اور حوالہ، بدر الدین ابن العینی الحنفی، یہ حنفی مذہب کے ہیں، جو 855 میں انتقال کیا انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد عمدۃ القاری نے، انہوں نے عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری کی جلد 8 صفحہ 584 پر یہ لکھا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ مولا علی کی شان میں نازل۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین نے کیا کہا ہے کہ معنی ہو بلغ ما انزل الیک من ربک فی فضل علی بن ابی طالب، فلما نزلت هذه الآیہ اخذ بید علی، جب یہ آیت اتری تو حضور نے مولا علی کا ہاتھ تھاما اور کہا من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ میں ان میں سے ان کی دو چار مذاہب ہیں، باقیوں کو تو یہ ذکر نہیں کرتے نا، لیکن میں آؤں گا کسی دن سارے ان کے مذاہب کا وہ کی تفصیل بتا دوں گا کہ ان کے مذاہب کتنے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں۔ نور الدین ابن صباغ المالکی المکی، جو 855 میں انتقال کر گئے، انہوں نے فصول مہمہ کے صفحہ نمبر 27 پر اسی کو بیان کیا۔ نظام الدین قمی النشاپوری نے اس کی تفسیر کا نام ہے السائر الدائر، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170 پر ابو سعید خدری کی روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں اتری۔
کمال الدین المیبزی جو 908 میں انتقال کر گئے، انہوں نے لکھا ہے شرح دیوان علی علیہ السلام میں کہ ثعلبی کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غدیر خم پر اس وقت جب آیت یا ایھا الرسول بلغ اتری، جب آیت اتری تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، لیکن یہ پوچھنے کے بعد الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہاری اپنی جانوں کے بارے میں زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ اور اس کے بعد جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 298 پر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے، بڑی عبارت طویل ہے اور بڑی خوبصورت عبارت ہے، لیکن میں اس کا صرف حوالہ دے کر چھوڑتا ہوں، آگے چلتا ہوں کہ یہ آیت بلغ اتری ہے مولا علی کے بارے میں اعلان ولایت کی۔ السید عبد الوہاب البخاری جو 932 میں انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، یہ برا بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے بلغ من فضائل علی، تو حضور نے فضائل علی بیان کرتے ہوئے یہ فضیلت کا مطلب منقبت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، منقبت اور ہوتی ہے، مناقب اور ہیں، فضائل اور ہیں۔ سید جمال الدین الشیرازی جو 1000 میں انتقال کر گئے، ان کا بھی یہی بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت غدیر خم میں علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں نازل۔ مرزا محمد البدخشانی مفتاح النجا میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے۔ قاضی شوقانی جو 1250 میں انتقال کر گئے، وہ بھی کہتے ہیں فتح القدیر میں کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے۔ السید شہاب الدین الآلوسی الشافعی البغدادی جو 1270 میں انتقال کر گئے، وہ یہ کہتے ہیں کتاب روح المعانی میں کہ زعمت الشیعہ ان المراد من الآیات بما انزل اللہ الیک خلافۃ علی فقد رواؤ باسانیدہم عن ابی جعفر و ابی عبداللہ ان اللہ تعالی اوحی الی نبیہ ان یستخلف علیا۔ اب یہاں پر آخر تک لکھتے ہیں انہوں نے کوئی اس پر تبصرہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ گمان، ہم تو اصل عبارت پڑھ رہے ہیں جو جس کی لکھی ہے، لیکن وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ شیخ سلیمان القندوزی الحنفی جو 1293 میں انتقال کر گئے، انہوں نے بھی یہ نابی المودت میں لکھا ہے کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں اتری ہے غدیر خم کے مقام پر۔ شیخ محمد عبدہ جس کا میں نے یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے، انہوں نے مصری ہیں، یہ 1323 میں انتقال کیا، انہوں نے تفسیر المنار کے مؤلف ہیں، انہوں نے بھی اس کی جلد 6 صفحہ 463 پر یہ لکھا ہے۔ اتنے سارے وہ حوالہ جات میرے سامنے ہیں، اب میں ان کو اگر ایک ایک کو پڑھتا جاؤں تو پھر میرے خیال میں بہت لمبا تذکرہ ہو جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیہ بلغ کا نزول کسی بھی صورت میں قابل انکار نہیں ہے کہ یہ آیت کس وقت اتری، لہذا اس سے خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثابت ہوتی ہے، اس پر واویلا اور جنجال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔